वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम वीडियो बड़ी अहम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आप देखेंगे मुल्क पाकिस्तान के अंदर कैसे एहतजाज हो रहे हैं महंगाई के ख़िलाफ़, और जैसा कि आपको ये भी पता होगा कि ज़्यादा बिल आने की वजह से तमाम लोग बाहर आ गए हैं। तो नाज़रीन, आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर इस मुल्क पाकिस्तान के ऊपर ये कैद क्यों पड़ रहा है और ये मुल्क पाकिस्तान के ऊपर इतनी बड़ा ये जुल्म और ये ज़्यादती आखिर क्यों हो रही है? आखिर वजह क्या है? तो आइए नाज़रीन, इसी वाला से हम ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला की भी गुफ्तगू सुनते हैं। तो ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह को तन के दौरा खिलाफत की बात कर रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में उन्होंने गुफ्तगू की है। तो फिर इंशाअल्लाह हम भी इसी वाला से बात करेंगे कि आखिर ये जुल्म ज़्यादती और ये गरीबों के ऊपर जुल्म क्यों आखिर हो रहा है, आखिर इन ये वजह क्या है, इसी वाला से हम भी बात करेंगे। तो आइए नाज़रीन, मिल के हम वो वीडियो देखते हैं, तो फिर इंशाअल्लाह इसी वाला से हम भी बात करेंगे। तो आइए नाज़रीन, वीडियो देखते हैं। A sect to curse Hazrat Umar radiallahu anh, so that more they curse in the akhirah, he will get reward. Assalamu alaikum, Dr. Zakir naik. My name have to be kept secret for a few reasons, and I hope my face is not recorded. I'm a student, and to Dr. Zakir naik, first of all, I'm sorry. Because you are the person I hated the most a few years back. Before I became a Muslim, I really don't like you, I really hate you, and when any of my friends try to praise you, I will make sure I done great you. So my question to you today is, despite of all this kind of hatred of others towards you, how do you continue doing this da'wah to the entire nation, people and everyone? And one more thing, Dr. Zakir, I would like to sincerely say I'm sorry for all the hatred in the past. Sister asked a very good question. She said that previously in the past she used to hate me and she used to speak against me, and anyone who praised me, she used to attack them and attack me. And I believe that now she is a Muslim and she's apologizing for that. Sister, first I'd like to say that thank you for giving me all those hatred, because when a person truly hates someone and he believes in it, but if he's logical, inshallah, there are chances they will come to the true path. And I'll give you a very good example. The best example I can give you is Hazrat Umar radiallahu anh. He was the second caliph of Islam. He was one of the staunchest enemy of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Islam. So much so that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam did dua to Allah that give hidayah to one of the Umarain. Out of the two Umar, give hidayah to one, and Allah gave hidayah to Umar bin Khattab radiallahu anh. And when the person used to hate Islam, ready to kill in the name of Islam, when he accepted Islam, he was one of the staunchest supporters of Islam. So I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He make you, like Hazrat Umar radiallahu anh, that one who was the staunch enemy of Islam against Da'is, inshallah you will be one of the staunchest supporters of Islam, inshallah. And our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that once a person accepts Islam, all his or her previous sins are washed away. All the negative is washed. The more bad they did, that much positive they gave. That means the person before accepting Islam, the more evil he did, he was so far away from the deen. When he accepts Islam, that the negative he did all becomes positive. Means the more you abuse me or Islam, inshallah you will get that many positive points after you accept Islam, inshallah. Regarding a main question, that how do I, when there are many people who are hating me, how do I yet do dawah? And that's a very good question.
And when I was new in the field of dawah many years back, when I started preaching, there were few people listening, then became 100, then became 1,000, then 100,000, then million. So I used to think, okay, first when I started out of 100, 1% was my enemy. So 100 people, 1% enemy. When 1,000, there'll be 10 enemies. When million, 1% of million, 10,000, 10,000 enemies. So yes, my popularity is increasing, and percentage-wise, the enemy is increasing. That was my understanding, which I was wrong. When we do the analysis of the seerah of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, we come to know that when he started preaching Islam, 5 of them accepted Islam. There were no enemies. As he kept on growing, spreading the truth, the enemies increased. Today, the person who is the most influential in the world, it is Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Not only agreed by the Muslims, even by non-Muslims. Michael H. Hart in his book, The 100 Most Influential People, he puts our Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, as number 1. He's a non-Muslim, but puts Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam number 1 most influential human being in the world. Do you know the person against whom the maximum books are written, the person who's criticized most today in the world, who is it? Who is that person? Who is it? Who is the person today in the world who's criticized the most, who's attacked the most? Who is it? Who is it? Sorry? Can't hear you. Donald? Donald Trump. How many books written against him? Today, the person who's the most attacked and hated in the world is Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, by the enemies of Islam. Allah says in the Quran, in Surah Furqan, chapter number 25, verse number 31, that to every prophet we have appointed an enemy. And since Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is the last prophet, he has to have enemies. I told the presence of Arun Shuri in India proves that the Quran is right. If people like Arun Shuri who write books against Islam did not exist in the world, the Quran would have been proved wrong. Quran says for every prophet we have appointed an enemy. So then I realized the more you spread the truth and people start liking you, the enemies start hating you. Alhamdulillah, when I did a little bit of survey in the website, mashallah, the following kept on increasing. It is all because of Allah subhanahu wa ta'ala. I'm nothing. I don't deserve it. Not even 0.001% of it. We started, it increased, and as the MC said, now it is, alhamdulillah, 17.5 million on the Facebook. By Allah's grace, the largest any religious personality, whether Muslim, Christian or Hindu. The second is a Christian, Joel Osteen, 16.9 million. But when you go on the net, and when I did a survey, out of every 10 websites, at least 2 websites are against me. Maybe 20%, it may increase. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the followers are 1.8 billion, maybe 2 billion, some non-Muslim loving, but yet the people hating him are more today. The books written against him. And that reminds me of a scholar, that you asked me the question, how when people hate you, why it continues. There's a scholar who quoted that Hazrat Umar radiallahu anh, the second caliph of Islam, Allah subhanahu wa ta'ala created a sect who cursed Hazrat Umar radiallahu anh so that he gets sawab. One scholar said the reason Allah created a sect to curse Hazrat Umar radiallahu anh so that more they curse in the akhirah, he will get reward. So in the way Allah is rewarding him, when a person does the haqq, the word of truth, people speak against him, it will be converted on the day of judgment in his favor. Because anyone who criticizes me, speaks against me, and it's in the wrong, on the day of judgment, his good deeds will come to me. When his good deeds end, my bad deeds will go to him. So, though I don't want anyone to curse me, but when they curse me, because of the teachings of Islam and our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, it makes me a stauncher dai. And the more you spread, you'll have to get difficulties. Allah says in the Quran in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 155, surely we will test you with fear and hunger.
with loss of lives and goods and what you have earned or toiled for, Allah will test you. Allah will test you with fear and hunger. And we find that more difficult the test, more is the higher reward in the akhirah. And our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, all the ambiyas, all the messengers were tested much more than any other non-messenger in the world. So more difficult the test, higher the reward. And today, I always thank Allah subhanahu wa ta'ala that whatever little bit I have done, it is hadha min fazli Rabbi. It's only because of Allah subhanahu wa ta'ala. And I left my profession. People told I'm a fool. I left my medicine profession and became a dai. I became from doctor of a body to doctor of a soul. They call me a fool because when I wanted to become a doctor, I thought it was the best profession in the world to serve the sick people. It is a good profession. But when I found a better profession of a dai, I gave up my medical profession to become a dai. And Allah subhanahu wa ta'ala blessed me much more than what I could have thought of. I'm sure if I was a doctor, you all wouldn't have come here in Perlis to hear me. There wouldn't have people. We did it for the sake of Allah. Allah gives you multiple times more. And today the problem, because we are spreading the truth, there are people against us, there are people accepting Islam in large numbers, alhamdulillah. Peace TV today, the network has more than 200 million viewers. Every day, hundreds of non-Muslims accepting Islam. This doesn't go down the throat of the enemies of Islam. Whether it be the Western countries, whether it be a country where I was born in India. They don't like it. I like the constitution of my country, India. It is one of the few countries in the world which give the citizen the right to preach, practice and propagate the religion. I did not break a single law of the country. But because I was spreading peace, I was giving solution for humanity. All the people who don't like peace to prevail, they don't like me. So more they strive against me, I'm striving harder to spread the message of Allah subhanahu wa ta'ala. The more difficulties they put to me, thinking that they will maybe make me break down, it is making me a more firm dai. Because as Ibn Taymiyyah, there are many people to attack him, they threatened him that they will put him in jail, and they threatened him that they will kill him, they will exile him. Ibn Taymiyyah, Shaykh al-Islam, and I say that I'm nowhere compared to him. I'm just 0.0001%. And I say the same thing what he said. That what can you do to me? If you put me in jail, I will do zikr of Allah. If you exile me, I'll do tafakkur, contemplate on the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. If you execute me, I will become a shaheed. My Jannah is in my heart. They cannot take my Jannah away from me. I, as a da'i of Islam, looks at the seerah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The more they attacked the Prophet was kind. The Prophet was compassionate. We are nowhere close to the Prophet. But we as da'i, we cannot retaliate. Allah says in the Quran in Surah Fussilah, chapter number 41, verse number 34, that repel evil with goodness. You may never know who's your enemy, he will become your friend. And you are one of the best examples for the fulfillment of this verse of the Quran. Of Surah Fussilah, chapter 41, verse number 34, that repel evil with goodness, the person who is your enemy will become your friend. And sister, I only follow the glorious Quran and the Sahih Hadith to the best of my ability. And the more you follow, because our main goal, and my lecture tomorrow, the purpose of our life, you should hear that. What is the purpose of our life? So if your purpose of our life is akhirah, this dunya is nothing. You strive for the akhirah, Allah will give you dunya and akhirah. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He make me serve Islam as much as I can, though Allah doesn't require me, the rubbish that we are. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala, may utilize every breath of my life to spread the deen to the best of my ability. Hope that answers the question, sister. Thank you, Dr. Zakir. जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलादा फरमाई तो माशाल्लाह ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला बड़ी ही अहम और बड़े ही कमाल की बात कर रहे थे। तो आइए नाज़रीन, इसी वाला से पहले हम एक हदीस पढ़ते हैं, फिर हम भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए, आखिर ये
ظلم اور قید، یہ قید سالیاں اور یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو یہ ناظرین حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی، اور غالباً یہ 4019 نمبر حدیث ہے، 4019۔ اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ حلال کا لقمہ نہیں کھاتا نا، یعنی حرام کھاتا ہے، حلال کا لقمہ نہیں کھاتا، حرام کھاتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، ماپ تول کے اندر کمی کرتا ہے، تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا پھر اس ملک کے اوپر قید پڑ جاتا ہے۔ نمبر 2، پھر وہ ایسا سمجھ لیں زندگی بڑی پرکٹن، یعنی رزق ہر چیز اس بندے کا بند کر لیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں اس ملک کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ میں اپنی گناہ گار سے ایسے لوگ آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے ہیں معاذ اللہ ظلم کی انتہا کرتے ہیں۔ اب ناظرین میں جیسا کہ 2-4 دن پہلے بھی یہ ویڈیو دیکھی ہے کہ اس کے اندر معاذ اللہ استغفر اللہ بیٹا ہی اپنے باپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ جوتے تک مار رہے ہیں۔ خیر وہ میں دکھانا تو نہیں چاہتا ویڈیو، لیکن میں ناظرین حیران ہوں۔ پھر اس ملک پاکستان کے اوپر جب ماں باپ کی عزت نہ ہو، ماں باپ کا احترام نہ ہو، اور حلال حرام کی تمیز نہ ہو، اور جو دل کرے آئے کھائی پی جائے، نہ حلال کا پتہ ہو نہ حرام کا پتہ ہو، پھر ایسا ہی کام ہوتا ہے یہ حدیث کے مطابق۔ تو تیسرے نمبر پہ کیا فرمایا؟ پہلے نمبر فرمایا کہ قید سالی ہے اور فاقے ہوں گے، رزق کی کمی ہوگی، وہ آپ دیکھتے ہیں۔ اور نمبر 3 فرمایا ایسی قوم کے اوپر میں ظالم حکمران کو مسلط کر دیتا ہوں۔ تو ناظرین یہ حدیث تو فٹ ہوگی، پھر یقین مانیے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پھر ایسی قوم کے اوپر ظالم حکمران آ جاتا ہے۔ تو کیا کچھ نہیں آج ہو رہا؟ تو ناظرین یہ ہمارے ایمان کی بھی کمزوری ہے۔ ہم ایک اللہ کو راضی کر لیں، میرے خیال کے مطابق اگر بندہ رب کا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے 5 روپے کے اندر بھی اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ زندگی سکون سے گزار سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہم نے حلال حرام کی تمیز نہ کی۔ تو آئیے ہم اب آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ کی گفتگو آپ کو بات سناتے چلے۔ ناظرین یہاں پہ یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں حکمران عطا کرے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو تعالیٰ جیسا حکمران اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دے۔ تو آئیے ناظرین حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو تعالیٰ 22.5 لاکھ مربع میل کے فاتح حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو تعالیٰ نے ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی زمینوں پہ اوپر حکومت کر کے غریبوں کے اوپر ظلم کرنا، زیادتیاں کرنی ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھیں 22.5 لاکھ مربع میل کا فاتح عمر ہے اور حکمران ہے۔ ان کا جملہ ایک یہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر میری حکومت کے اندر یہاں پہ تو یہ ظلم کر کے انسانوں کو، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو، انسانوں کو ان کا خون چوسا جا رہا ہے اور ان کو خودکشی پہ مجبور کیا جا رہا ہے، ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ اگر میری حکومت کے اندر، میرے دورہ خلافت کے اندر دریائے فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا، میں رب کو جواب کیا دوں گا؟ ناظرین یہ بھی حکمران ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر میری حکومت کے اندر، میرا دورہ خلافت کے اندر، یہاں پہ تو دنیا پہ انسان مار رہے ہیں نا، انسانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، وہاں پہ حضرت عمر فاروق یہ بات کہہ رہے ہیں میری حکومت کے اندر کتا بھی پیاسا مر گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رب کو جواب کیا دیں گے؟ تو ناظرین چلے یہاں پہ ایک اور میں واقعہ سناتا چلوں۔ یہ ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ الخلفاء کے اندر یہ واقعہ لے کے آئے ہیں۔ تو کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عدل والا حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اب دورہ خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا چل رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس کا جو چھت کا پرنالہ تھا جس سے پانی جاتا ہے، بارش ہو تو پانی نیچے گرتا ہے، پرنالہ جو تھا وہ مسجد نبوی کے اندر پڑتا تھا، یعنی جب بارش آنی تو وہ پرنالے کے جب پانی نیچے آنا، چھینٹے جو تھے وہ مسجد نبوی کے نمازیوں پر پڑتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ لوگوں سے کہا کہ وہ پرنالہ اتروا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ گھر پہ موجود نہیں تھے، کہیں گئے ہوئے تھے، پرنالہ اتروا دیا ہے کہ چھینٹے نہ پڑے نمازیوں پہ۔
حضرت عباس رضی اللہ عنہ واپس آئے ہیں تو دیکھا تو پرنالہ نہیں ہے چھت کا، تو کیا کہنے لگے کہ میری چھت کا پرنالہ کس نے اتروایا؟ بتایا گیا جی امیر المومنین نے اتروایا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حضرت عباس نے مقدمہ درج کروا دیا۔ جج ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ دونوں کو بلایا، اور اب حضرت عمر فاروق بولنے لگے ہیں پہلے۔ تو جج صاحب کہنے لگے ٹھیک ہے آپ امیر المومنین ہیں، لیکن جو مدعی وہ پہلے بات کرے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں گھر پہ موجود ہی نہیں تھا، تو انہوں نے میرا چھت کا پرنالہ اتروا دیا، اور کس سے پوچھا؟ اجازت کس سے لی ہے؟ تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جج کہنے لگا بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ بات تو جج صاحب اتنی ہے کہ میرے جب مسجد نبوی کے نمازی آتے تو پرنالے سے چھینٹے پڑتے، تو میں نے اس لیے اتروا دیا کہ چھینٹے نہ پڑے۔ تو اب جج صاحب کہنے لگے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے حضرت عباس سے کہ حضرت عباس جی بتائیں آپ امیر المومنین کو معافی کیسے دیں گے؟ اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ جو امیر المومنین ہمارا حکمران ہے، یہ سب لوگوں کے سامنے چوک کے اندر خود یہ گارا بنائے گا مٹی کا، یعنی مٹی رکھی لائے گا اور اس کو گیلی کر کے اس کے اندر یعنی کہ پاؤں رکھ کے اس کو مٹی یعنی گار بنائے گا اس کا، پھر یہ مجھے بلائے گا گھر سے بلا کے، پھر یہ میری دیوار کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جب یہ میری دیوار کے ساتھ امیر المومنین کھڑے ہوں گے تو میں ان کے کندھوں کے اوپر چڑھ کے دوبارہ پرنالہ لگاؤں گا، پھر معافی دوں گا۔ تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ، اس کے اندر یہ واقعہ ذکر ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ وہ امیر المومنین اب گارا بنا رہے خوشی سے کہ اگر مجھے ایسے معافی ملتی ہے تو میں بھی بنانے کے لیے تیار ہوں، بنا رہے گارا بنا کے آواز دی ہے۔ پھر اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عباس کے دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کے کندھوں پہ چڑھ کے دوبارہ پرنالہ لگایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، حضرت عباس حضرت عمر فاروق کے کندھوں پہ کھڑے ہیں۔ اب روتے ہوئے نیچے آ رہے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اب کیوں رو رہے ہیں؟ کوئی اور میں ہے تو میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہنے لگے میں اس لیے رہا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں حکمران اتنا عدل اور انصاف والا دیا، تو میں خوشی سے رو رہا ہوں۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا حکمران نصیب فرما دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں حلال حرام کی تمیز کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔